نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ ہم دا بائبل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آپ کو اس اورینٹیشن سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جو کورس ہے یہ دورہ قرآن پر مشتمل ہے اور یہ اس کا پارٹ 1 ہے۔ اس میں ہم سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک کور کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے تو شاید آپ جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس سیشن کے اندر آپ اچھی طرح واقف ہوں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے نام بھیجا ہے، اور اسی پر چل کر ہماری پھر اخروی نجات ممکن ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا تو اس وقت یہی بتا دیا گیا تھا کہ دیکھو ہم آپ کے لیے یہ ایک ہدایت نازل کریں گے، جو بھی اس پہ چلے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ تو یہ وہ واحد ذریعہ ہے، واحد راستہ ہے جس پر چل کر ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ رحمان کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن، صفت رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں خاص مقام رکھتی ہے، اس کا بھی ایک مبالغہ صیغہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ الرحمن یعنی جب اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آئی تو علم القرآن، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر خلق الانسان، یعنی تمام کلاموں میں بہترین کلام جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور تمام مخلوقات میں بہترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان، ہم نے انسان کو تخلیق کیا، اور پھر ساتھ ہی جو انسان کے اندر سب سے بہترین صلاحیت ہے وہ ہے علمہ البیان، یعنی وہ بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے انسان کو حیوان ناطق بھی کہتے ہیں، یعنی بولنے والا انسان، یعنی باقی جو بولنے والا حیوان، تو باقی جو حیوانات ہیں وہ بات نہیں کر سکتے، یہ لیکن اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ بات کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام بہترین چیزیں یہاں پہ جمع کی گئی ہیں۔ رحمان اللہ کے صفات میں سب سے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بہترین نام، پھر علم القرآن، اس نے جو سب سے بہترین کلام نازل کیا اور سکھایا وہ قرآن مجید ہے، اور پھر بہترین مخلوق ہے تمام مخلوقات میں سے وہ انسان ہے، اس کو تخلیق کیا اور اس کو پھر بیان کی صلاحیت دی۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس لیے دی کہ انسان جو ہے اس قرآن مجید کو سمجھے اور پھر آگے لوگوں تک پہنچائے، یعنی ایک طرح سے یہاں پہ سیکوینس بنتا ہے ان 4 آیات کے اندر آپس میں۔ اور پھر اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو متفق علیہ روایت میں واضح کر دیا کہ یہ مطلب آپ نے سنی بھی ہوگی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں رہی کہ اب بہترین انسان اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اپنی سوسائٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ اس فتنہ پرور دور میں ہمیں یہ موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم قرآن کو سیکھنے سکھانے کا یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ صرف اس کا کرم اور فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمیں اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھیے، کیونکہ آپ جو یہاں پہ آئے ہیں اس سیشن کے اندر تو ضرور اس سے پہلے آپ کے دل میں کوئی طلب ضرور ہوگی کہ اللہ کے دین کو آپ سیکھیں، آپ سمجھیں، اور اللہ کی طرف سے کوئی قبولیت ہوئی ہے تبھی آپ اس طرف آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جس سے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے جس کے لیے، تو پھر یفقہہ فی الدین، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے فضل و کرم ہے، اور اس سے بڑا فضل و کرم ہو نہیں سکتا کسی کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا کر دے کہ وہ قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنے اندر ایک طلب محسوس کر رہا ہے، اور پھر وہ آگے بڑھ کر اس حوالے سے اپنا وقت بھی صرف کرنے کو تیار ہے، اپنا جو ہے اپنی ایفرٹ بھی صرف کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ بہت بڑا کرم اور فضل ہے، اس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم جتنا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کی روش پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ مزید تمہیں عطا کرے گا۔
تو اس بات کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اپنا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مدثر رشید میرا نام ہے۔ ویسے ایجوکیشن کے اعتبار سے میں الیکٹریکل انجینئر ہوں، اور میری اسپیشلائزیشن موبائل کمیونیکیشنز میں ہے۔ اس حوالے سے میرا پیشہ بھی رہا ہے، لیکن دینی تعلیم کے حوالے سے جو ہے میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ قرآن اکیڈمی ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا، ان سے براہ راست بھی سیکھنے کا موقع ملا، اور جو ان کی قائم کردہ قرآن اکیڈمی ہے اس سے میں نے سارے جو علوم دینیہ ہے وہ سیکھے ہیں۔ تقریباً پچھلے 12 سال سے تعلیم و تعلم قرآن سے وابستہ ہوں اللہ کی توفیق سے، اور تقریباً 10 دفعہ دورہ قرآن گانے کی سعادت جو ہے وہ مجھے نصیب ہوئی ہے، اور مختلف جرائد میں مضامین پیپرز وغیرہ کی پبلشنگ بھی توفیق اللہ کی توفیق سے جو ہے ملتی رہتی ہے۔ تحقیق کے موضوعات جو ہیں اس میں تفسیر قرآن ہے، فلسفہ، سماجیات یعنی سوشالوجی، اقبالیات، اقبال سٹڈیز، اور پھر ریولوشن سٹڈیز یعنی انقلابات سے متعلق جو ایک علم کی باڈی ہے اس میں انٹرسٹ ہیں۔ تو یہ ایک مختصر تعارف جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ اس کورس کے اندر میں مین لیڈ انسٹرکٹر کے طور پر جو ہے آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن جو ہمارے جو اسسٹنٹ انسٹرکٹر ہیں وہ بھی کچھ سیشنز آپ کے جو ہے وہ کنڈکٹ کریں گے۔ ان کا نام محمد ریحان ہے، ان کی وہ بھی ایجوکیشن کے اعتبار سے سول انجینئر ہے، لیکن دینی تعلیم جو ہے انہوں نے ابا ایجوکیشن سے حاصل کی۔ 3 سال سے تعلیم و تعلم قرآن سے وہ وابستہ ہیں۔ تفسیر قرآن، اسلامیات، مینجمنٹ سائنسز اور سیاسیات پولیٹیکل سائنس جو ہے اس کے اندر ایک ان کا انٹرسٹ ہے، ان کی تحقیق کے اور انٹرسٹ کے موضوعات رہتے ہیں۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف ہے۔ انشاءاللہ آپ ان کو اس سیشن کو کوآرڈینیٹ بھی وہی کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ بعد میں بطور انسٹرکٹر کے بھی آپ کے سامنے کچھ کلاسز کنڈکٹ کریں گے۔ ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں وہ ریحان بھائی بھی کچھ کلاسز کو کوآرڈینیٹ کریں گے، لیکن ساتھ پھر ہمارے کامران لطیف عباسی صاحب ہیں جو آپ کے مین کوآرڈینیٹر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف ہے۔ اب ہم اس کورس کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کورس کس طرح ڈیزائن کیا گیا، آخر اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ تفہیم قرآن کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے، اس پہ تو ہم بات پہلے کچھ مختصر کر چکے ہیں کہ یہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اس دنیا میں بھی جو کامیابی ہے وہ اسی سے لنکڈ ہے، اور یہ ابھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے اقوام کو بلند کرے گا اور اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے جو ہے ان کو پست کر دے گا۔ تو آج امت مسلمہ جو ہے وہ جس مقام پہ پہنچ چکے ہیں ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ ذلت اور رسوائی اس کی کئی وجوہات آپ گنوا سکتے ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ جیسے بڑی خوبصورتی سے بار بار اس کو ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی ان کو عزت اگر ملی تھی اس دنیا میں، ہمارے جو اسلاف تھے تو وہ اس قرآن کو اپنانے کی وجہ سے ملی تھی، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے پھر تم جو ہے ذلیل ہو گئے ہو۔ خوارز محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اقبال کہتے ہیں کہ تم خوار ہوئے ہو قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے، شکوہ تم کرتے ہو کہ گردش دوران کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا یا ہماری تقدیر نے ساتھ نہیں دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، لیکن مسلمان قوم اگر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے گی تو اس کے ساتھ تو یہی ہوگا۔ تو اخروی نجات تو ہماری اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے ہی، اگر ہم اس کے اوپر نہیں چلیں گے تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں، کیونکہ یہی الہدا ہے، یہی دی گائیڈنس ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اگر ہم کچھ عزت چاہتے ہیں تو ہمیں اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا ہوگا، ذاتی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی، اور اجتماعی طور پہ بطور قوم کے بھی ہمیں ایسا کرنا ہوگا۔ لیکن تفہیم قرآن یعنی قرآن کو سمجھنے کے وجہ سے کئی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے ان سب کو مد نظر رکھا ہے اس کورس کو ڈیزائن کرتے وقت۔ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ تفاسیر تو موجود ہیں الحمدللہ، خاص طور پہ جو اردو بولنے والے ہیں ان کے لیے تو بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بہترین تفاسیر جو ہیں اردو میں موجود ہیں، اور جو کلاسیکل ہماری تفاسیر ہیں عربک میں ان کی بھی اردو ٹرانسلیشن آپ کو بآسانی مل جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ تفاسیر بہت طویل ہیں، ان سے مستفید ہونے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ زمانہ تیز ہو گیا ہے،
مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں. پوسٹ انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کا جو زمانہ ہے اس کے اندر ہم رہتے ہیں تو 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرنا ایک نارمل سی بات ہے. اور پھر اس کے بعد باقی بھی معاملات ہم نے دیکھنے ہیں خاندان کے اور دیگر جو ہے جھنجھٹ بھی ہیں. تو ان سب سے خیر فراغت ملے تو پھر ہم اس طرف آئیں. اور اگر کبھی موقع مل بھی جاتا ہے تو ہم جب تفاسیر کو اٹھاتے ہیں تو بہت طویل ہیں. ان کو پڑھنا، ان سے استفادہ کرنا ایک بہت بہت بڑا ایک چیلنج ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم لیکچرز بھی دیکھیں آج کل جو ہے ہمارے سامنے لیکچرز بھی موجود ہیں. پورے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. ڈاکٹر سار احمد اللہ جو ہمارے استاد تھے ان کی جو دورہ قرآن سیریز ہے بہت جو ہے اہم ہے. اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ طویل ہیں. یعنی ایک پارہ جو ہے 4-5 گھنٹے تک جو ہے اس کا دورانیہ ہے. تو اس سے بھی آج کل استفادہ کرنا اتنا آسان نہیں رہا. پھر وقت کی کمی ہے یہ ہم نے دیکھ لیا. اور ایک اور بڑا جو چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کا جو اسلوب بیان ہے، قرآن کا جو جانرا ہے وہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے آیات کے درمیان ربط نہیں ہے یا رکوع جو ہے وہ آپس میں جو ہے ایک طرح سے لنک نظر نہیں آتے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. قرآن مجید ایک مسلسل کلام ہے اور اس میں ربط موجود ہے، لیکن کیونکہ اس کے اسلوب کو ہم نہیں جانتے، اسلوب بیان کو، اس لیے ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتے. تو اس لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ قرآن کو ایز اے ہول سمجھنا ایک مسلسل کلام کی حیثیت سے یہ ایک ہمارے لیے چیلنج ہے. تو یہ دیگر چیلنجز ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں. اب ان کو ہم نے مد نظر رکھا ہے اور اس کے حوالے سے ہی اس کو ڈیزائن کیا تھا کہ ہر شخص جو ہے اپنی پیس کے مطابق جس طرح وہ اس سے مفید ہونا چاہتا ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر لے. تو اس ضمن میں ایک بات تو ہمارے ذہن میں یہ بات آپ کے سامنے جو ہے رہنی چاہیے. یہ جو بھی ہم نے دورہ قرآن کا کورس ڈیزائن کیا اس کے اندر ہم نے مستند تفاسیر کو ہی بیس بنایا ہے. اس میں جو بڑی تفاسیر ہیں ان کے بھی ریفرنسز آپ کو ملیں گے. تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر عثمانی، ترجمہ القرآن، ان تفاسیر کے آپ کو بار بار ریفرنسز جو ہیں اس دورے کے اندر ملیں گے. پھر اس کے علاوہ معرف القرآن، احسن البیان، تفسیر جلالین، تدبر قرآن اور پھر بیان القرآن ڈاکٹر صالح رحمۃ اللہ کا کی بیسیکلی وہ آڈیو ویڈیو تفسیر ہے لیکن اس کو اب جو ہے ٹیکسچوئل فارم میں بھی اتار لیا گیا ہے. تو یہ وہ تفاسیر ہیں جو کہ جن سے ہم نے استفادہ کیا ہے اور ان کے ریفرنسز بھی آپ کو اس دورے کے اندر ملیں گے. تو ایک تو یہ اس کو مطلب گزری بات ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب قرآن کو آپ سیکھنے جاتے ہیں کہ کیا مستند ہے یا نہیں ہے. تو اس میں انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں کہ آپ کو ریفرنسز ملیں گے اور جتنی بھی آگے ڈسکشنز ہوں گی ان میں آپ کو باقاعدہ ان کو جو ہے ریفر کیا جائے گا ان چیپٹرز کی طرف، ان ایکسپلینیشن کی طرف جو مفسرین نے جو ہے پیش کی ہے. مقاصد بہرحال جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ چیلنجز کو ہم نے مد نظر رکھا ہے. تو اس کورس کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اسلوب بیان اس کی آیات کے پس منظر سے آگاہی حاصل ہو. ٹھیک ہے، قرآن ایک مسلسل کلام کی حیثیت سے آپ کے سامنے واضح ہو سکے. اس کی جو آیات ہیں، صورتیں ہیں، اس کا پس منظر آپ کے سامنے واضح ہو تاکہ آپ کے لیے اس متن کو سمجھنا آسان ہو اور ایک مربوط کلام کی حیثیت سے اس کی تفہیم جو ہے وہ ممکن ہو سکے. پھر ہم نے وقت کی قلت، جیسا کہ ہم نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت کی قلت ہے. تو اس کو ہم نے مد نظر رکھا ہے اور اس لیے ایک ہائبرڈ مٹیریل جو ہے اس کو جو ہے پلان کیا ہے کہ کچھ کانٹینٹ آپ کو آف لائن مل جایا کرے گا. یعنی آپ کو یوٹیوب کے لنکس مل جایا کریں گے لیکچر سے یا جو کویشچن آنسر سیشن ہوگا اس سے پہلے ہی آپ کو یہ لنکس مل جایا کریں گے. ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور پھر جو ہے آن لائن کویشچن آنسر سیشنز بھی ہوں گے جس کے اندر آپ جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے، جو کچھ بھی آپ کے اشکالات ہیں، آپ کی کنفیوژنز ہیں، آپ ان کو دور کر سکیں. تو اس لیے کیونکہ انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر اور بھی دیگر ایشوز ہیں اس حوالے سے، تو اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھا ہے. اور ہر ہفتے میں جو ہے ہم نے مواد کو یا مٹیریل کو اتنا ایکسٹینسو نہیں رکھا، اتنا جو ہے وہ طویل نہیں رکھا. میں نے 1 گھنٹے سے زیادہ آپ کو انشاءاللہ مواد نہیں ملے گا. ریئر کیسز میں 1 گھنٹہ 10-20 منٹ تک بات جائے گی، لیکن یہ کہ اتنا مواد آپ سے شیئر کیا جائے گا اور وہ بھی اس کو بھی ڈیوائڈ کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے
موضوعات میں سیکشنز کے اندر، تاکہ آپ کے لیے سمجھنا وہ آسان ہو سکے۔ کورس کا جو اسٹرکچر ایسا ہے، جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ہر پارے کی چھوٹے چھوٹے موضوعات میں تقسیم آپ کو ملے گی، اور ہر موضوع سے متعلق جو ایک شارٹ کلپ جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ ہر ہفتے آدھے پارے سے متعلق جو ہے شارٹ ویڈیوز شیئر کی جائیں گی۔ ہر ہفتے کے آخر میں پھر جو ہے مطلب یہ جو ہے ہمارا دن وہی ہوگا، اتوار کا دن یہ جو ہے درست نہیں ہے، ہمارا دن جو ہے وہ یہی ہوگا، منڈے کا دن انشاءاللہ ہر پیر کو ہی ہم جو ہے اس کو کنڈکٹ کریں گے، تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ کوئز اور اسائنمنٹس کے ذریعے سے اسسمنٹ ہوگی، یعنی ہر ہفتے جو بھی آپ نے مواد کور کیا ہوگا اس پہ پھر آپ کو کوئز شیئر کیا جائے گا آپ سے، جو کہ گوگل فارمز ہیں، اس کو آپ فل کر سکتے ہیں آن لائن، اور اسی وقت آپ کو رزلٹ بھی معلوم ہو جائے گا، لیکن وہ اسسمنٹ آپ کی ہوتی رہے گی۔ ساتھ آپ کچھ اسائنمنٹس بھی دی جائیں گی، جو کہ وائس نوٹ اسائنمنٹس ہیں، جو بھی آپ نے سمجھا ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں، اس کی ایک آڈیو ریکارڈ کریں اور ہم سے شیئر کریں، اس کی بھی اسسمنٹ ہوگی۔ یہ آپ لکھ کے بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی بندہ لکھ کے جو ہے ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہے تو تب بھی اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جائے گا، ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ وائس نوٹ کے ذریعے سے اس کو پیش کرنا چاہتا ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ کوئی بندہ ویڈیو پریزنٹیشن دینا چاہتا ہے، کوئی بندہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا کے اس کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہے، تب بھی اٹس ایکسیپٹیبل۔ ڈیفینیٹلی جتنا اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا جائے گا اسی حساب سے پھر ان اسائنمنٹس کی اسسمنٹ ہوگی۔ یہ ایک آپ کے سامنے اگزامپل ہے۔ پہلا جو ویک ہے اس میں آپ سے یہ جو ہے وہ کلپس شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ہر کلپ جو ہے اس میں وہ ایوریج اگر اس کی آپ لینتھ دیکھیں تو 15 منٹس تک ہے۔ تو سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا پس منظر، سورہ بقرہ پھر جو ہے اس کی آیات 120 جو موضوع کور کیا گیا ہے اس والے سے کلپ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ سارے لنکس ہوں گے، آپ اس کو اپنی سہولت کے مطابق، کبھی آپ کے پاس 12 منٹ ہے، 15 منٹ ہے اسپیئر ہے تو آپ نے سن لیا، یعنی اس طریقے سے ہمیں اسٹرکچر کیا ہے کہ آپ کو جو ہے اس میں دشواری نہ ہو کہ قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے۔ تو یہ ساری ویڈیوز ہیں آپ سے پہلے ویک میں شیئر کی جائیں گے، آپ ان کو سنیں گے، ان میں اپنے نوٹس بنائیں گے، اور جو کویشچنز ہیں ان کو نوٹ کریں گے، تاکہ پھر جو ایک ویک کے بعد جو ہے جو کویشچن آنسر سیشن ہوگا اس کے اندر آپ اپنے اشکالات جو ہیں وہ سامنے رکھیں، اپنے کویشچنز پوچھیں۔ اس کے علاوہ بھی اس سیشنز کے علاوہ بھی اگر کوئی اپنے کویشچنز آپ کے ذہن میں ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے کورس کوآرڈینیٹر کے ساتھ، اور وہ بھی جو ہے وہ ان کے بھی آنسرز آپ کو ان سیشنز کے اندر مل جایا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ویک 2 میں آپ دیکھیں کہ یہ ملٹیپل ٹاپکس ہیں، اس کے اندر یہ ساتھ بتایا بھی گئے منٹس، اس طریقے سے آپ سے شیٹ شیئر کی جائے گی، اس میں آپ کو وہ منٹس بھی بتائے جائیں گے کہ یہ ویڈیو جو ہے کتنے منٹ کی ہے، تاکہ آپ کو سننے میں آپ کے لیے آسانی۔ تو یہ اس طریقے سے آپ سے وہ مٹیریل شیئر کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہفتے بعد پھر جو بھی مٹیریل آپ سے شیئر کیا گیا ہوگا اس پہ کویشچن آنسر سیشن ہوگا، اور کویشچن آنسر سیشن کے بعد پھر آپ سے کوئز شیئر کر دیا جائے گا، اسائنمنٹس جو ہیں آپ کو دے دی جائیں گی۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے کورس اسٹرکچر کیا گیا ہے۔ لیکچر جو ٹوٹل جو ہیں یہ لیکچرز تقریباً جو ہیں آپ دیکھیں گے انکلوڈنگ فرسٹ ون، یہ 13 جو ہے وہ لیکچرز بنتے ہیں جو اس کورس میں ہم جس پر یہ کورس مشتمل ہے۔ اس میں آج کا دن تو ہے تعارف نشست ہوگی، اس کے بعد پھر 2 ہفتوں میں ہم ایک پارہ کور کریں گے۔ تو اس طریقے سے تقریباً جو ہے 3-3.5 پارے ہمارے یہاں پہ کور ہوں گے، تقریباً 4 پارے ہمارے کور ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک ہم نے بلکہ 6 پارے کور ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس 3 ماہ کا ٹائم ہے، تو اس طرح ہمارے جو ہے تقریباً 6 پارے ختم ہو جائیں گے 3 ماہ کے اندر۔ تو یہ تقریباً 3 ماہ بنتے ہیں اس کورس کی جو ڈویژن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں۔ آپ سے جو ڈلیوری ہے، یعنی کیسے آپ سے یہ کورس ڈلیور ہوگا، تو ہر ہفتے سے متعلق جو شارٹ یوٹیوب ویڈیوز ہیں وہ تو آپ سے شیئر کر دی جائیں گی، وہ آپ جب چاہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، جب چاہے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہر ہفتے کے اختتام پر اتوار کے دن جو یعنی یہاں پہ وہی اتوار نہیں بلکہ پیر کا دن ہوگا، اس دن زوم سیشن ہوگا، اور اس پہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہوگی، اور اس کے بعد کویشچن آنسرز ہوں گے۔ آپ کوشش ہوگی کہ آپ کے تمام سوالات کے جواب اسی سیشن میں دے دیے جائیں، لیکن اس لیے بھی تاکہ آپ اس سیشن سے بالکل جو ہے استفادہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ اس وقت تک آپ کی اگر تسلی نہیں ہوئی ہے تو آپ بعد میں بھی کویشچنز پوچھ سکیں گے۔ اس میں
جو آپ کو جو ہے جیسا کہ آج بھی انسٹرکشن دے رہے تھے ریحان بھائی کہ آپ جو ہیں اپنے لاگ ان جو کریں گے اپنی آئی ڈی سے کریں گے، اور ویڈیو کے دوران پریزنٹیشن کے دوران اپنے ویڈیو اور مائک کو بند رکھیں گے، اور اپنے اسٹوڈنٹ آئی ڈی سے جب لاگ ان کریں گے تو ہمارے پاس اس کا ریکارڈ بھی آ جائے گا. بعد میں ہم آپ کی اٹینڈنس بھی مارک کریں گے، اس کے لیے بھی ایک شیٹ آپ سے شیئر کر دی جائے گی. اور سوال اگر پوچھنا ہے آپ نے تو آپ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں، اس کی آپشن آپ کے پاس موجود ہے. آخر میں کورس کوآرڈینیٹر جو ہے وہ اس کو کوآرڈینیٹ کرے گا کون جو ہے کویشچن پوچھ سکتا ہے اور کون نہیں پوچھ سکتا. ٹھیک ہے، اس میں یہ جو کورس ہے یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کا ایک سیپریٹ کورس اس طرح دورہ قرآن ہی کورس جو ہے وہ سیپریٹ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. اس کا بھی جو فرسٹ اورینٹیشن یعنی جو سیشن ہے وہ اس کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی. جن خواتین نے ابھی تک رجسٹر نہیں کیا وہ جو ہے ہمارے جو فیس بک پہ جا کے اس کورس کے رجسٹر کر سکتے ہیں. جو اسسمنٹ ہے اس میں مارکنگ ریلیٹیو ہوگی، یعنی اس میں ایبسولوٹ مارکنگ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کلاس کے حوالے سے کہ کس نے بہترین پرفارم کیا ہے تو وہ اس کو ایک طرح سے ٹاپ پوزیشن یا ہائی مارکس ملیں گے، اور اس کے حوالے سے پھر کلاس کو دیکھا جائے گا. یعنی ایبسولوٹ مارکنگ نہیں ہے بلکہ ریلیٹیولی دیکھا جائے گا کہ کلاس کے اندر کس نے بہترین پرفارم کیا ہے. تو اس طرح اسسمنٹ ہوگی. اس میں جو 3 بنیادیں ہیں، 80% جو ہے مارکس وہ کوئز کے ہیں اور 20% جو ہے وہ اسائنمنٹس کے ہیں. سوال جب سیشن میں حاضری بھی ضروری ہے، اس میں بھی ایک خاص پرسنٹیج ہے جو آپ کو مینٹین کرنی ہے، یعنی کم سے کم 60% جو ہے آپ کوشش کریں گے کہ اس کو مینٹین کریں. اس کے 2 درجے ہیں، پاس کرنے کے لیے آپ کو 60% کوئزز اور اسائنمنٹس میں مارکس لینے ہیں اور 60% آپ کی حاضری ہونی چاہیے. اگر آپ نے ڈسٹنکشن لینی ہے تو پھر 80% جو ہے 80% آپ کے کوئزز اور اسائنمنٹس میں مارکس ہونے چاہیے اور 60% جو ہے آپ کی حاضری ہونی چاہیے. تو یہ 2 ڈفرینٹ قسم کے سرٹیفکیٹس ہیں جو آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اس کورس کے اختتام پر. جو لوگ بھی اسے کمپلیٹ کریں گے، کورس فری آف کاسٹ آفر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی پیسے آپ کو جمع نہیں کرانے، بس آپ کا ٹائم چاہیے، آپ کی ایفرٹ چاہیے، آپ کا کنسرن چاہیے. تو یہ کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی. اب آپ کے کوئی کویشچنز ہیں وہ لے لیتے ہیں. جزاک اللہ مدثر بھائی. ایک ارسل تھے، انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا سب سے پہلے، تو اگر آپ ابھی موجود ہیں تو اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ارسل. ارسل میں نے آپ کو انمیوٹ کی ریکویسٹ بھیجی ہے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، طلحہ آپ کو انمیوٹ کیا گیا، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور لاگ ان وغیرہ نہیں ابھی تک ملے. جی وہ بھی مل جائیں گے انشاءاللہ. جو رجسٹریشن ابھی جاری تھی تو ابھی انشاءاللہ آپ کے کورس کوآرڈینیٹر ہیں وہ آپ سے ساری آئی ڈیز شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. جی طرح کہ ابھی ہمیں رجسٹریشن جو ہے وہ مطلب ابھی کلوز نہیں ہوئی ہے. کچھ لوگ جو ہے مزید ابھی ڈیٹا بھیج رہے ہیں، تو ہوپ فلی آپ نے، میں جیسے یہ جاننا چاہوں گا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے گوگل فارم کے ذریعے اپنا فارم ضرور رجسٹر کر دیا ہوگا. ٹھیک کر دیا سر وہ تو. جی بس تو انشاءاللہ میں آپ کو ایسے پرسنلی آپ کی آئی ڈی ضرور بھیج دوں گا، بٹ ابھی سب کو اپنی آئی ڈیز جو ہیں وہ ایشو نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تھینک یو. جی سر آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو میوٹ کیا. ارسل آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ پیش کیا ہے. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سجیسٹ ہمیں کریں گے کہ کورس کے دوران جو ہے ڈاکٹر صاحب کا جو بیان القرآن رکھ کر ہم ساتھ اس کو اسسٹنٹس کے لیے بھئی آپ جو بات ہمیں بتا رہے ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں، اس طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا؟
دیکھیں اس میں آپ کو جو ہے جیسے بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا بھی بیان القرآن سے ڈیفینیٹلی ان کے کافی چیزیں جو ہیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی بیان القرآن میں، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ سے ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ تفہیم القرآن کو بھی ساتھ رکھیں اور تفسیر عثمانی کو بھی ساتھ رکھیں، کیونکہ ہم ایک جو بھی مختلف تفاسیر ہیں ان کی اپنی ایک جداگانہ حیثیت ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک تفسیر میں بہترین طریقے سے کور ہونی ہے، تو ہم نے ان کو وہاں سے لیا ہے. جو جہاں پہ بھی کوئی دوسرے اسپیکٹس ہائی لائٹ ہوئے ہیں تو اس کو بھی وہاں سے ہم نے کور کیا. تو کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ ایک جو تفہیم قرآن ہے وہ آسان ہو سکے. تو اس میں ڈیفینیٹلی بیان القرآن اگر آپ ساتھ رکھتے ہیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. لیکن کئی مقامات پہ کیونکہ وہ ایک مختصر دورہ قرآن ہوا کرتا تھا اس حوالے سے، تو آپ کو چیزیں جو ہیں تھوڑی سی مختصر نظر آئیں گی. لیکن اگر آپ نے اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے، اس کی تفسیر میں جانا ہے، تو پھر آپ کو دیگر تفاسیر جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا. جیسے تفہیم قرآن ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جس طرح صورتوں کا پس منظر بیان کرتے ہیں، تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ تفہیم قرآن کا پس منظر ضرور پڑھیں جب بھی آپ نے جو بھی ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے اور ان سے فائدہ استفادہ کرنا ہے. اسی طریقے سے تطبیق بین الآیات کے اگر آپ حوالے سے دیکھیں، آیات کے درمیان جو باہمی ربط ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو اس حوالے سے تفسیر عثمانی بہت امپورٹنٹ ہے. کئی ایسے مشکل مقامات ہیں جہاں پہ انہوں نے تطبیق کی ہے، تو آپ کو اس سے استفادہ حاصل کرنے میں انشاءاللہ آپ اگر استفادہ کریں گے اس سے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اسے سمجھ سکیں گے. باقی جو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ جو ہیں ان کا تو معاملہ ہے ہی کہ جس طرح وہ ایک دینی فکر کو سمجھاتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، ان کا ایک خاص مقام ہے اس حوالے سے. تو اس لیے آپ ان ریفرنسز کو ضرور نوٹ کرتے رہیں جو لیکچر کے دوران آئیں گے، اور آپ جا کے پھر ان کو جو ہے ان سے ان تفاصیل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو ایک اپلیکیشن جو ہے اس کا لنک شیئر کر دیں گے جو اینڈرائڈ پہ موجود ہے، تو وہ آپ سب لوگ جو ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں یہ تمام تفاسیر آپ کو ایک ہی جگہ پر مل جائیں گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی یہ تفاسیر ایزیلی اویلیبل ہے. تو ہاں فائدہ ہوگا یقیناً. ڈاکٹر صاحب کے سوال یہ تھا کہ کیا ان کو ساتھ رکھ کے پڑھا جائے، لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ اس کو بھی دیکھیں اور اس کے علاوہ تفہیم قرآن اور دیگر جو تفاسیر ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ریفر کریں. صرف ایک کے ساتھ اسٹک نہ رہیں، اسٹک نہ کور کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ رہنمائی کا، بہت شکریہ. اور ایک اور بات جو آئی تھنک عبدالصبح بھائی نے جیسے ابھی خواتین کے دورہ قرآن کے حوالے سے بتائی، تو وہ خواتین جنہوں نے رجسٹر کیا تھا مطلب اس کورس کے لیے اور گروپ میں شامل ہوئی ہیں، ان کی ڈیٹیلز آلریڈی آگے فارورڈ کر دی گئی ہیں. تو انشاءاللہ وہ جلد ہی جو ہے ان کو جو خواتین کے گروپ ہے اس میں ایڈ کر لیا جائے گا. تو آپ لوگوں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آگے شیئر کر دی گئی ہیں. مزید کوئی سوال ہو آپ لوگوں کے ذہن میں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں. ہمارے لیڈ کورس انسٹرکٹر جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، جو آپ کمپریہنسو طریقے سے آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. کورس کے اسٹرکچر کے حوالے سے اور اوور آل جو اس کا ہمارا پلان ہے اس کو امید ہے کہ آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اس حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے تو ضرور پوچھیے تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا پلان ہے وہ واضح رہے. میرے خیال سے بھائی مزید کوئی سوال تو اب میں نہیں لکھا. آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر دیجیے، پھر ہم اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے واضح کر دی کہ انشاءاللہ یہ کلاس اگلے ہفتے سے جو ہے وہ پیر کے دن ہوگی. اس میں جو ابھی آپ کو نظر آیا تھا وہ ایک ٹائپو ہے، یہ پیر کے دن ہی ہوا کرے گی ریگولرلی. آلموسٹ اسی ٹائم پہ ہم مغرب کی ٹائم کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرتے رہیں گے تھوڑا بہت.
بٹ وہ ایڈجسٹمنٹ کوئی بہت زیادہ مطلب نہیں ہوگی, تھوڑی بہت چند منٹس کی یا 5 سے 10 منٹ کی ہوگی انشاءاللہ. تو وہی 7:30 سے 8:30 کا جو ٹائم ہے اس کے دوران دوسرا کلاس کنڈکٹ ہوگی پاکستان ٹائم کے مطابق, اور انشاءاللہ ایوری منڈے جو ہے یہ ٹائم ہمارا ہوگا انشاءاللہ. جی کوشچن وہ تو جی طلحہ آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے, آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. سر ایک کویشچن تو نہیں ہے پر ایک ریکویسٹ ہے. جی جی ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آپ یہ سلائڈ میں دکھا رہے ہیں یا کیا یہ پی پی ٹی یا پی ڈی ایف فارم میں آپ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں جو ابھی آپ کی کلاس روم میں. بالکل جتنی بھی پریزنٹیشنز ہوں گی انشاءاللہ وہ اس کی آپ کو کاپی مل جائے کرے گی پی ڈی ایف, اور اسے آپ کیونکہ سر میں آج لیٹ شامل ہوا ہوں, تقریباً آدھا گھنٹہ میری کلاس مس ہو گئی. کوئی بات نہیں انشاءاللہ وہ آپ کو ساری اس پہ ریکارڈنگ جتنی بھی اس کورس میں ایون کے جو سیشنز بھی ہمارے ہوں گے وہ ریکارڈڈ ہوں گے, تمام کی ریکارڈنگز آپ کو مل جائے کریں انشاءاللہ. تو یہی بیسیکلی اس کورس میں ہم نے خاص خیال رکھا ہے کہ کوئی لائیو اگر سیشن مس بھی ہو جائے تو اس سے بھی آپ بعد میں استفادہ کر سکتے ہیں. یہاں پر شاید مزید کوئی سوال نہیں اور ہینڈ ریز مجھے نظر نہیں آ رہے, تو اوور ٹو یو, آپ اس کو. اس میں بیسیکلی آج کا تو مقصد یہی تھا کہ ہم ایک تعارف اپنا تعارف آپ کے سامنے رکھیں, اور جو بھی اس وقت کورس کا سٹرکچر ہے اس کا ایک بیسک اوور ویو آپ کو دیں. باقی جیسے سے آپ انشاءاللہ آگے جائیں گے, آگے بڑھیں گے, تو آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں ہم آرگنائز کر رہے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی ابھی کل یا پرسوں تک آپ کو پہلی جو ہے لسٹ آف ویڈیوز مل جائے گی, جس کو آپ سنیں, اور سن کر پہلے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو اچھی طرح سنیں کہ وہ اس ویڈیو میں کیا پریزنٹ کیا گیا ہے, اس کے نوٹس بنائیں, اور پھر جو ریفرنسز دیے گئے ہیں اس کے اندر, ان کے اندر تفاصیل ریفرنسز ہیں کہ یہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے, تو آپ ان ریفرنسز کو پہلے اسٹڈی کر لیں تو آپ کو زیادہ کلیئر آپ سامنے بات آ جائے گی. اس کے بعد پھر آپ اپنی مزید گہرائی میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دیگر تفاصیل جو ہیں ان کو بھی کھولیں. اگر آپ باقی اس میں جانا چاہتے ہیں, اگر وقت ہے آپ کے پاس, تو اس طریقے سے آپ دیگر تفاصیل کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھیں گے, اس کو اسٹڈی کریں گے, زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور پھر آپ جو بھی کویشچنز ہیں ان کو نوٹ کرتے جائیں, اور پھر جیسے جو کویشچنز ہیں آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کو آپ شیئر بھی کر دیں گے اسی وقت. اگر آپ نے کورس کوآرڈینیٹر سے, تو پہلے کویشچن سیشن میں انہی کو جو ہے ایڈریس کیا جائے گا, یعنی پہلے انہی کے جواب دیے جائیں گے جو ریٹن ان کو مل جائیں گے پہلے. اس وقت بھی آپ سیشن میں آ کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں, لیکن بعد میں آپ کو موقع ملے گا. پہلے جو ہے جو ریٹن کویشچنز بھیجے جا چکے ہوں گے ان کا جواب جو ہے دینے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ اپنے ذہن میں ترتیب رکھیں, اور انشاءاللہ جب کویشچنز بھی آپ کے کلیئر ہو جائیں گے, اور پھر آپ خاص طور پہ اس کے کوئزز بھی اٹیمپٹ کریں گے اور اسائنمنٹس بھی جمع کرائیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لرننگ جو ہے وہ ایک بہترین طریقے سے ہو سکے گی. خاص طور پہ میں یہ ضرور ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کوئزز تو سب لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں, لیکن اسائنمنٹس بھی آپ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ٹیچنگ از لرننگ. جتنا جس کانسیپٹ کو آپ ٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو بیسیکلی اس کانسیپٹ کو آپ خود بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, گہرائی میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ یہ وائس نوٹ اسائنمنٹ جمع کرائیں. اس سے آپ کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, آپ کے اندر بھی چیزیں ختم ہوتی ہے, آپ دعوت دے سکتے ہیں, آگے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ اس کو اگر آپ نے بہترین طریقے سے مستفید ہونا ہے اس کورس سے, تو آپ اس پیٹرن کو فالو کریں انشاءاللہ. جن لوگوں نے اس سے پہلے اس کورس کو اٹینڈ کیا ہے, یقیناً ان کو فائدہ ہوا بہت, انہوں نے اس سے سیکھا ہے قرآن کو. کئی لوگ جو ہیں وہ آگے مدرس بنے, آگے لوگوں کو جو ہے درس دینا شروع کر دیا انہوں نے. تو بہترین طریقے سے آپ کی لرننگ ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اپنے فیڈ بیک بھی ضرور آپ دیتے رہیں, ہمیں اپنے فیڈ بیکس, اپنے جو ہے کمنٹس وہ ضرور دیتے رہیں ساتھ ساتھ, تاکہ ہم اس کو امپروو کرتے رہیں. تو یہ کچھ ہدایات ہیں, کچھ انسٹرکشنز ہیں, وہ اپنے ذہن میں رکھیں. اس کورس سے استفادہ حاصل کرنے کے حوالے سے کوئی کویشچن آپ کا نہیں ہے مزید, تو پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کی ریکارڈنگ آج کے سیشن کی وہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. نیکسٹ منڈے کو 7:30 پاکستان ٹائم ہم دوبارہ ملیں گے
جس میں ہم پہلے ہفتے میں جو شیئر کیا گیا مواد ہے، مٹیریل ہے، اس سے متعلق Q&A آپ کے ساتھ کریں گے. تو وہ مٹیریل جو ہے انشاءاللہ کل یا پرسوں تک آپ کو مل جائے گا تاکہ آپ اس سے آپ اپنے نوٹس بنانا شروع کریں. تو یہاں تک کہ ہم اسے رکھتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا جو یہاں پہ بیٹھنا ہے، سمجھنے سمجھانے کا یہ سلسلہ ہے، اسے قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں گائیڈنس عطا کرے کہ ہم سیدھے راستے پہ چل سکیں. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.